السلام علیکم بیٹا، یہ ہمارا اردو کا 7 لیکچر ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں محنت پسند خیرت مند۔ تو جیسے کہ میں کو بتا چکی ہوں کہ ایک ملک سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دوربین لگانے والے ماضی و استقبال کے روایت کرتے ہیں کہ جس زمانے کے پیرہن پر گناہ کا داغ نہیں لگا تھا اور دنیا کا دامن بدی سے پاک تھا، تو تمام اولاد آدم مسرت عام اور بے فکری مدام کے عالم میں بسر کرتے تھے۔ تو ایک بادشاہ جس کا نام خسرو آرام تھا، وہ اپنے لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ اس کی فرمانبرداری اسی بات میں ادا ہو جاتی تھی کہ لوگ اپنی زندگی اپنے مطابق گزار رہے تھے، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے، قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسی موافق تھی کہ جاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہیں ہوتی تھی۔ ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا۔ عیش و آرام کے قدرتی سامان اس قدر زیادہ تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہیں ہوتی تھی اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہیں پہنچتا تھا۔ سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک وہاں سے ایک ایسا پھول کھلتا ہے جس کی بدبو اس قدر تیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے لوگوں کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ جو کچھ بھی سامان عیش کا موجود ہے وہ بس میرے ہی کام آئے اور کسی کے پاس نہ جائے۔ سب سے پہلے فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کے شیاطین آ کے چلاکیاں دکھانے لگے، اور پھر اس کے بعد ان کی ذریات یعنی کہ ان کی اولاد جس میں لوٹ مار کرنا، تاراج کرنا وغیرہ سب آن پہنچے، اور ہاتھوں سامان یوں پیدا ہونے لگے تو لوگوں میں غرور، خود پسندی، حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کر دیا۔ اس کے اثر سے لوگ بہت خراب ہوئے۔ سب سے پہلے دولت کا پیمانہ لے کے آئے اور سب سے پہلے انہیں یہ معلوم ہوا کہ جو کچھ بھی موجود ہو صرف میرے لیے ہو اور دوسرے کے پاس موجود نہ ہو۔ اور اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیرزادے بن کر آئے، اور اس سے حضرت جو انسان ہے وہ لالچ، اس کے جو خمیر ہے وہ لالچی ہے۔ خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کے سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سب ان کے مرید ہو گئے، اور ہر شخص اپنے آپ کو حاجت مند ظاہر کرنے لگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی، مقام افسوس یہ ہوا کہ جو ملک فراق تھا اس کا رنگ بالکل بدل گیا۔ حاجتیں لوگوں کی بہت زیادہ ہو گئیں۔ سال میں 4 موسم تھے، زمین بنجر ہو گئی، میوے کم ہونے لگے، ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری۔ خزاں کے موسم میں کچھ برے بھلے اناج پیدا ہونے لگے، لیکن جاڑے نے بالکل لاچار کر دیا۔ اگر ملک فراق میں ایسی ہی تباہی مچی ہوئی تھی کہ اگر ملک فراق کے انتظام میں نئی اصلاح نہیں کی جاتی تو سب کچھ برباد ہو جاتا۔ سب لوگ ہر دکھ سہ سکتے تھے مگر قحط کی مصیبت غضب تھی، اور یہ جو سب نحوستیں تھیں وہ احتیاج اور افلاس کی وجہ سے آئی تھی، کیونکہ لوگوں میں سب سے پہلے فریب پیدا ہوا۔ لوگوں میں سب سے پہلے فریب پیدا ہوا، پھر ان کے اندر اس کے بعد ان کے اندر غرور، خود پسندی کے جذبات پیدا ہوئے، اور ہر ایک شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو کچھ موجود ہو سامان عیش کا صرف میرے پاس ہو، دوسرے کے پاس نہ ہو۔ تو ایسے میں احتیاج اور افلاس پیدا ہوا، اور احتیاج اور افلاس پیدا ہوا تو قحط پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد جو ملک فراق تھا اس کا رنگ بے رنگ ہو گیا۔ ایسے میں عالم کا جو رنگ تھا بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ جو تجربہ کار تھے دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈال کر الگ باغ میں جھولا کرتے تھے، لیکن جو صاحب ضرورت ہوتا وہ ان کے پاس جاتا اسے اصلاح مناسب بتا دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد وہ سب ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم نے بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو گئے، آپ ہمارے لیے کچھ کیجیے۔ وہ بہت خفا ہوئے اور کہا کہ تم اپنے کیے کا علاج نہیں، تمہارا جو بادشاہ تھا ایک فرشتہ صرف بادشاہ تھا، نے اس کا حق شکر ادا نہیں کیا اور اس آفت کو اپنے ہاتھوں سر لے لیا۔ اور افلاس ایسی بری چیز ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے، اور ملک فراق کو تم نے ایسے برباد کر دیا کہ ہرے بھرے سب کچھ دلوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہو گئے، اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ احتیاج اور افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے، اس کا نام محنت پسند خیرت مند ہے۔
کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہے کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنرمندی نے اسے پالا ہے، کمال کا شاگرد ہے، ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو، اسی کا فرزند ہے، لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے، دوسرا ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے، شاید کچھ کر گزرے۔ تدبیر اور مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا اور سیدھے محنت پسند خدمت کے سراغ پر آئے۔ دیکھا انہوں نے کہ دامن قوم میں